ہیلو جی، السلام علیکم۔ میرا نام ہے فوز رحمان۔ آپ میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اس چینل سے میرا کافی پرانا رشتہ ہے، کسی زمانے سے چلتا آ رہا ہے جس کو میں کبھی پورا نہیں کر پایا ہوں کیونکہ کنسسٹنسی بہت ڈاؤن ہے۔ اینی ہاؤ، جو لوگ نہیں جانتے اس چینل پہ نئے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں جو کہ کرنٹلی ایوب میڈیکل کالج سے پڑھ رہا ہوں۔ تو کون سا تیر مارا؟ ایسا کون سا احسان کیا دنیا پر؟ اور اس کے علاوہ فرسٹ ایئر MBBS آلموسٹ ڈن۔ اچھا ٹھیک ہے، بس دعا کرنا کہ ایگزام میں پاس ہو جاؤں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ سین اس طرح کہ میں اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آئی واز تھنکنگ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں خاص کر جو ہمارے جونیئرز جو اس سال MD-CAT یا ایٹا کے لیے جو تیاری کریں گے ان کو بتانا ضروری تھا، کیونکہ مجھے لگا کچھ کمی آ جاتی ہیں اکثر۔ آئی فیلٹ دا نیڈ ٹو کنوے سم گائیڈنس اینڈ اسپیشلی ٹو clear some points to my junior fellows appearing in the ETA or the MD-CAT 2023۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس سال بلکہ ابھی اسی مہینے کے سٹارٹ میں PMDC کا جو بل ہے وہ آفیشلی نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ PMC is no more with us, rest in peace۔ اور اس کے علاوہ جو ہمیں کچھ میجر چینجز دیکھنے کو ملیں گی ETA 2023 کے حوالے سے یا ان جنرل MD-CAT کے حوالے سے، تو ان چینجز کو کنسیڈر کرنے اور ان پہ ذرا بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ ذرا دیکھنا ہوگا کہ PMC اور PMDC ہے کیا اور ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑ رہا ہے ایٹا پہ۔ تو سب سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں PMDC پہ۔ تقریباً 2019 میں خاص کر جب PTI کی حکومت کو 1 سال ہو چکا تھا تو انہوں نے PMDC یعنی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو کہ آلریڈی اسٹیبلشڈ تھا اس کو ریپلیس کروا کے PMC یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن کے نام سے ایک ادارہ بحال کیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سال 2019 یا خاص کر سال 2020 سے پہلے جو ادارہ یعنی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میڈیکل فیلڈ ایگزامینیشن کنڈکٹ کے حوالے سے جو پالیسیز جو بنائی ہوئی تھی اور جس پہ چل رہی تھی جو وہ ساری پالیسیز ریجیکٹ ہو گئی، اور جو نیا ادارہ آ گیا PMC، اس ادارے کا ایک ایکٹ تھا PMC ایکٹ 2020 جس کے تحت ساری پالیسیز خاص کر کنڈکٹ آف ایگزامینیشن کے حوالے سے وہ چینج ہو گئی، نئی پالیسیز متعارف کرا دی گئی اور ایسے میجر چینجز ہمیں دیکھنے کو ملے جس کی وجہ سے ان جنرل جو MD-CAT اسپائرنٹس تھے بہت کنفیوژن کا شکار ہو گئے تھے۔ PMDC کے ایکٹ میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارا میڈیکل انٹرنس ایگزام ہوتا تھا وہ پیورلی پروونشل بیسڈ ہوتا تھا، یعنی صوبے کے تحت وہ کنڈکٹ کیا جاتا تھا۔ خاص کر KPK میں جو ہمارا ایٹا ادارہ ہے وہ ہماری مین کنڈکٹنگ باڈی تھی جو KMU انسٹرکشنز کے مطابق ٹیسٹ کا جو بینک MCQs تھا اور جو پیٹرن تھا اس کو فارمولیٹ کرتا تھا، یعنی کہ جو KPK کے بکس تھے وہ 99% آف دی کویسچن اسی سے آتے تھے۔ مگر 2020 میں PMC آنے کے بعد جو انٹرنس ایگزام تھا اس کا اختیار صوبوں سے کنڈکٹ کروانے کا لے لیا گیا اور PMC نے اپنے انڈر یہ ایگزامینیشن یا MD-CAT کنڈکٹ کروانے کا فیصلہ کیا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ PMC نے ایک نیشنل لیول پہ ایگزام کنڈکٹ کرانے کا فیصلہ کیا، جس سے اوبویسلی بہت ساری ایمبیگوٹیز اور بہت ساری کنفیوژنز سامنے آ گئی خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اب ان ایمبیگوٹیز میں کچھ ایسی تھی کہ جیسے کہ ایک بچہ بہت کنفیوز ہوتا تھا کہ وہ سلیبس کون سا فالو کرے، وہ کون سی بک کو ٹارگٹ کرے، کیا وہ اپنے صوبے کی بک سے پڑھے یا باقی مزید صوبوں سے کے بکس بھی پڑھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹیسٹ جب نیشنل لیول پہ ہو رہا ہے تو ایک ہی بک تو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اب چونکہ اس سال PMDC واپس آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دوبارہ کچھ ایسی میجر چینجز دیکھنے کو ملے گی جو کہ خاص کر ابھی جو فریش اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ 2023 ایٹا اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں یا MD-CAT دینے جا رہے ہیں تو ان کو یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس کے اکارڈنگ اس سال کا جو جتنا بھی ڈیوریشن رہتا ہے اس کو پریپیئر کر سکیں۔ تو سب سے پہلا اور اہم چینج یہ ہے کہ ٹیسٹ پروونشل بیسس پہ لیا جائے گا
ایک صوبہ اپنا ٹیسٹ خود بنائے گی. دوسری چیز یہ کہ ہمارا جو KPK کا جو صوبہ ہے اس کے لیے جو ٹیسٹ بنایا جائے گا وہ ایٹا کے تھرو ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے بھی PMDC کے دور میں ایٹا ہی واحد ادارہ تھا تو انہی سے ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا جاتا تھا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کویشچن کریٹ ہوتا تھا PMC کے دور میں کہ ہم کون سی بکس پڑھیں, ہم کیا کریں, کہاں سے پڑھیں, تو یہ کرسٹل اینڈ کلیئر آپ لوگوں کو ہو کہ آپ کا جو مین فوکس ہوگا وہ آپ کی اپنی بکس ہوگی. اگر تو آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے یا ایکسٹرا مٹیریل کے لیے آپ کے پاس گنجائش ہے تو ڈیفینیٹلی آپ یو کین گو تھرو فیڈرل کی بایو کافی میں ریکمینڈ بھی کروں گا, ٹائم ہے اگر تو. اسی سے ریلیٹڈ یہ جو ہمارا سلیبس ہوگا وہ 99.99% کمپلیٹ بک ہوگا آپ کا. اس سارے چیپٹرز آپ نے کرنے, سو پلیز ڈونٹ اسکپ اینی آف دیم. پانچواں جو چینج ہوگا وہ یہ کہ اس سال چونکہ سب پروونشل ہے اور KPK کے پاس اپنا ایک رائٹ آ گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیسٹ ہوگا ایٹا کا وہ کمپیریٹیولی مشکل ہوگا. سو آئی وڈ ریکمینڈ آل آف یو کہ آپ لوگ خاص کر KPK کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ ایٹا کے پاسٹ پیپرز دیکھیں, اسپیشلی 2019 اس سے پیچھے جتنے بھی, تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کے کویشچنز آ سکتے ہیں. 6th نمبر پوائنٹ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اس سال پلان کر رہے کہ وہ امپرومنٹ بھی ساتھ ساتھ کریں. سو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ PMDC کے دور میں امپرومنٹ جو لوگ کرتے تھے FSC میں ان سے 10 نمبرز ڈیڈکٹ کیے جاتے تھے. تو موسٹ لائکلی اینڈ موسٹ پرابلی کہ آپ سے اس سال بھی اگر آپ امپرومنٹ کریں گے تو آپ سے 10 نمبر ایڈجسٹمنٹ کے وہ ڈیڈکٹ ہوں گے. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ اگر آپ نے امپرومنٹ پہ جانا ہے. اور 7th نمبر جو چینج ایکسپیکٹڈ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس سال کا جو ٹیسٹ ہوگا PMDC کے انڈر ایٹا 2023 وہ ایکسپیکٹڈ ہے اراؤنڈ اگست اور سپٹمبر کے بیچ میں. سو آپ تب تک اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی رکھیں کہ اس ٹائم تک ٹیسٹ آ سکتا ہے. اینڈ اس ویڈیو کے لیے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارا 8واں جو ایک چینج ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اس سال جو میرٹ کرائٹیریا ہوگا میڈیکل کالجز کے لیے پبلک سیکٹر وہ KMU ہی فارمولیٹ کرے گی. KMU کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اس میں اگر FSC کو صرف انوالو کر رہی ہیں یا میٹرک کو ساتھ میں ہٹا رہی ہے انوالو کر رہی ہیں, سو دیٹ از دی ڈیو رائٹ آف دی پروونشل اتھارٹی یعنی KMU جو ہمارا ہے. تو یہ چیزیں تھیں. سو ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن اگر آپ لوگ ایک سیپریٹ ویڈیو چاہتے ہیں میں ایٹا پہ بناؤں, کور اپ کروں ہاؤ ٹو اسٹڈی اینڈ ہاؤ ٹو میک دس مائنڈ شفٹ when you are actually going to be appearing in the actual ETA exam. And till then اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت, and فی امان اللہ.